السلام علیکم. میں ڈاکٹر فارہ بخاری، پاکستان اسلام پازیٹیو لیگ کی چیئر پرسن، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی ماں جیسی کراچی سے اس وقت آپ سے بات کر رہی ہوں. ابھی میں نے شاہد خاقان عباسی کی دھماکے دار پریس کانفرنس سنی ہے، جس میں انہوں نے عمران خان کے لائے ہوئے بجٹ کی ایسی کی تیسی کر دی ہے، اور بہت اچھی کانفرنس ہے. انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ میں ہمیشہ سے پاکستان مسلم لیگ نون لیگ کی اپوزیشن میں رہی ہوں، اور میں نے کبھی بھی انہیں سپورٹ نہیں کیا. اس کے باوجود میں کہوں گی کہ بہت اچھی پریس کانفرنس تھی، اور خاصی چیزیں انہوں نے ایکسپوز کی ہیں اس بجٹ میں جو کہ عوام سے چھپائی گئیں، جس کے اندر ہڈن ٹیکسز کا آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بہت ہی انڈائریکٹ طریقے سے پاکستان کی عوام پر انڈائریکٹ ٹیکسز لگیں گے، جس کے نتیجے میں پاکستان کے لوگوں پہ مزید فسکل پریشر جو ہے وہ بڑھے گا، اور مفلسی بڑھے گی، پاورٹی بڑھے گی. اور پھر ان کا جو یہ پوائنٹ تھا ایکسپورٹ کا، کہ ایکسپورٹس بڑھی نہیں ہے. اگر آپ ریٹ کے اوپر دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے پاکستان کی کرنسی کو ڈی ویلیو کروایا، تو اس حساب سے ایکسپورٹس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. خاصی باتیں انہوں نے کی، اور آئی تھنک اٹ واز اے ویری انٹلیکچوئل کانفرنس. میں نے ہمیشہ نون لیگ کی حمایت نہیں کی، کبھی بھی ان کے فیور میں کھڑی نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے ان کی حکومتوں میں جو حال کسانوں کا دیکھا ہے، اور جس مفلسی میں نے دیکھا ہے پاکستان کے کسان کو، جو کہ 60% آف پاکستان ہے، جو کہ 40 to 50% آف پاکستان لیبر فورس ہے، اس وجہ سے میں نے کبھی بھی ان کو سپورٹ نہیں کیا، کبھی بھی ان کے ساتھ کولیبریشن کے بارے میں نہیں سوچا. میں پروجیکٹ اپنا لے کے گئی تھی پرو کسان، پرو ایگریکلچر، جس کو انہوں نے ٹوٹلی نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا. ایون ان کے اپنے فوڈ منسٹر بوسن صاحب کہتے تھے کہ نواز شریف جو ہے وہ مائکرو مینیج کرتا ہے، اور ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان ایگریکلچر. وہ کسانوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ انڈسٹریلائزیشن چاہتا ہے، وہ سڑکیں بنانا چاہتا ہے، کیونکہ اس سے اس کا سریا بکے گا. سو دیز آر ہز اون منسٹر سیئنگ دیز تھنگز اباؤٹ ہم. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے ایسے شخص کو سپورٹ کر سکتے ہیں جو کہ 40 to 50% لیبر فورس کی امپاورمنٹ کے بارے میں ہی نہ سوچیں. تو اس وجہ سے آئی ہیو نیور سپورٹڈ نواز شریف. پھر جو کشمیر کا واقعہ ہوا تھا، کارگل کا واقعہ ہوا تھا، جس میں اس نے ہمیں جیتی ہوئی جنگ ہروا دی تھی، کہ وی ور وننگ ان کشمیر اینڈ وی ووڈ ہیو بین ایبل ٹو کانکر کشمیر، بٹ ہی لیٹ us لوز اے وننگ وار. تو اس وجہ سے آئی واز نیور ان سپورٹ آف نواز شریف. پھر یہ جو ان کے بارے میں مشہور تھا، یہ کرپٹ ہیں. پیناما لیکس ہوئیں، اس میں آپ نے دیکھا کہ آف شور کمپنیز ہیں، اس کی ٹیکس ایویژن اس نے کی ہوئی ہے، ٹیکس کا پیسہ خود کھایا ہوا ہے، کرپٹ ہے. اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو ابھی اس کی بیٹی نے تماشا کھڑا کیا کہ ISI کے آفیسرز کے اوپر فیک ایلیگیشنز لگائیں، پھر جنرلز کے نام لے لے کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، پاکستان کی آئیڈیالوجی کے اوپر کس طرح سے کیچڑ پھینکا. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ممبئی اٹیکس کی وجہ سے کس طرح سے انڈیا نے ہمیں پوری دنیا میں بدنام کیا، اور ہمیں ٹیررسٹ ثابت کرنے کی پوری کوشش کی. اور حافظ سعید کے معاملے کو لے کر نواز شریف نے جب اس کی حکومت بہت زیادہ خطرے میں پڑ گئی، تو اس نے سب سے پہلا اٹیک ہی اس بات پہ کیا، اور نیریٹو دیا وہی والا جو کہ مودی نے دیا، کہ ہاں پاکستان کی آرمی ٹیررزم کرواتی آئی ہے، اور ہم تو انہیں منع کرتے تھے لیکن یہ ہماری بات نہیں سنتے تھے، اور یہ ٹیررزم کرتے تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے میں بہت زیادہ منحرف اور بہت زیادہ اگینسٹ ہوئی ہوں، اور ابھی تک قائم ہوں. میں ابھی بھی PMLN کے خلاف ہوں. میرا نہیں خیال کہ ان کی گورنمنٹ آنی چاہیے. میرا نہیں خیال کہ نواز شریف اس قابل ہے کہ اس کو پاکستان کا اقتدار دیا جائے، یا پھر اس کی بیٹی مریم نواز اس قابل ہے کہ اسے پاکستان کا اقتدار دیا جائے، کیونکہ انہوں نے بہت دفعہ اس بات کا ثبوت دے دیا ہے کہ وقت پڑنے پر اگر ان کی حکومت مشکل میں آ جائے تو وہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کو بھی بیچنے کے لیے اور کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو میری اس چھوٹی سی بات کا یہ مطلب مت لے لیں کہ میں اب نون لیگ کی فیور میں ہو گئی ہوں. میں نون لیگ کی فیور میں بالکل بھی نہیں ہوں، نہ تھی، نہ ہوں، اور نہ ہوں گی. بیکاز وٹ ایور دے ہیو ڈن از بیانڈ ریپیئر. کمنگ بیک ٹو دا کانفرنس ٹوڈے، جو باتیں آج کی ہیں خاقان عباسی کے لیے میرے دل میں بہت رسپیکٹ ہے ایز اے پولیٹیشین. اب دیکھیں، اچھے اور برے لوگ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں،
خاقان عباسی، شاہد خاقان، شاہد صاحب، ان کی ایک فیملی کا بیک گراؤنڈ ہے. آپ دیکھیں اوجوی کیمپ میں جس طرح سے ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی، پھر بھائی جو تھا وہ کوما میں رہا اتنے سالوں، اینڈ جو ان کی مطلب سیکریفائسز تو ہیں نا، تو اور اتنا پرانا ان کی لیگیسی ہے، ہسٹری ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، as a Prime Minister of Pakistan, I always admired his leadership skills. یو ایس گئے، وہاں پہ جو فورن ٹینکس، یو ایس بیسڈ فورن ٹینکس کو بڑا اچھے انٹرویوز دیے پاکستان کے بارے میں، بڑا اچھا امیج پورٹرے کیا، اور وہاں پہ بڑی اپریشیشن بھی ہوئی. سو ایز اے لیڈر ہی ہیز وے مور آئی تھنک پوٹینشیل کمپیئر ٹو نواز شریف، کمپیئر ٹو ہز فیملی. انفارچونیٹلی افسوس ہوتا ہے کہ اتنے اچھے اور اسمارٹ لوگ جو ہیں وہ نون لیگ میں ضائع ہو رہے ہیں، ویسٹ ہو رہے ہیں، اور اتنے سالوں سے ویسٹ ہو رہے ہیں. اب 3 سال تو ہو چکے ہیں نا، اور دے آر اسٹینڈنگ آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. ریٹروسپیکٹیولی 20 years from now, when I look back, and when we all look back, when our children are going to look back, they're going to take him, yes, he was a great guy, but he's standing on the wrong side of history. And he's been standing on the wrong side of history. And then the question is, what is the right side of the history? پھر آپ کے چودھری نثار، سیم اسٹوری، ایکسلنٹ، ویری اسمارٹ پالیٹیشین، بڑا زبردست مینجمنٹ اسکل ہے اس بندے کا ایز این انٹیریئر منسٹر. آسم پرسن. جس طرح سے اس بندے نے انسٹیٹیوشنس کو ریگولیٹ کیا اور کرپشن کو کم کیا، امیزنگ. اگین اے اسٹرانگ لیڈرشپ پوٹینشیل، بٹ اسٹینڈنگ آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. اینڈ دین اگین دا کوشچن از، وٹ از دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری؟ Is the right side of history Imran Khan? No. Retrospectively, Imran Khan نے ہر وہ حرکت کر ڈالی ہے کہ جس پہ مجھے اعتراض تھا کہ نون لیگ کو اس وجہ سے حکومت نہیں دینی چاہیے. آئیڈیالوجی پہ اٹیک ہو چکا ہے، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہیمانہ تشدد کر کے ابھی بھی تشدد ہو رہا ہے، پولیٹیکل ریپریشن ہو رہی ہے تحریک لبیک کی، صرف اس وجہ سے بیکاز دے کنسیڈرڈ اے تھریٹ ان آزاد جموں کشمیر الیکشنز. عمران خان کو 26 سال کے بچے سے ڈر لگتا ہے. سعد رضوی کو میں بچہ ہی کہوں گا، میرے لیے تو وہ بچہ ہے، میرے مطلب بچے کے برابر ہے وہ، کہ اس کو عمران خان جیسے بندے کو، ہی از لائک 65 69، اینڈ 65 سال کے بندے کو 26 سال کے بچے سے ڈر لگتا ہے. اتنا ڈر لگتا ہے کہ اس نے اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے پچھلے اتنے اپریل میں بند کیا تھا، اپریل میں، اب جون کا مہینہ بھی اب تقریباً آپ کا 2 ہفتے تو ہو گئے ہیں. تو یو لوکنگ ایٹ لائک آلموسٹ 2.5 months آف پولیٹیکل ریپریشن، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر کا جو الیکشن جیتے گی پارٹی، وہ نیکسٹ گورنمنٹ بنائے گی پاکستان کی. کیونکہ اس وقت کشمیر اس موڑ پر ہے کہ کشمیر جس کے ہاتھ میں ہے اس کے پاس پاکستان کا فیوچر ہوگا. تو اس وجہ سے اسے پتہ ہے کہ ٹی ایل پی وہاں پہ اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے، سعد رضوی کی پارٹی اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے کہ اگر اس نے اس کو نکال دیا اور اس پولیٹیکل ریپریشن کو نہیں کنٹینیو کیا تو دیر از اے ویری اسٹرانگ چانس کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر کا الیکشن جیت جائے. اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ اٹ از آل اباؤٹ پاور. عمران خان نے ہر وہ حرکت کر ڈالی ہے جو کہ نون لیگ کرتی تھی. منسٹرز اس کے کرپٹ ہیں، آئیڈیالوجی پہ اٹیک ہو چکا ہے. عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 بندے ٹی ایل پی کے جو ان آرم تھے ان کے اوپر ڈریکونین اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم اٹیک کیا گیا اور ان کو شہید کیا. اب اس کے علاوہ جو آپ کے انجریز تھیں وہ الگ ہیں. اچھا، پھر آپ کی جو ٹریزن کہ جس کے اوپر ہم نواز شریف کو کہتے ہیں کہ یہ ٹریزنس اسٹیٹمنٹس دیے، ڈان لیک ہوئی، مریم ابھی بھی پی ڈی ایم میں انہوں نے کتنی گندی باتیں کی. واٹ ہیز عمران خان ڈن؟ عمران خان نے پاکستان کی سیلف ڈیفنس کو، جو ہم کہتے ہیں نا گوریلا وارفیئر، جس کو ہم کہتے ہیں فریڈم اسٹرگل آف دا واریئرس، جو آپ کے یہ حافظ سعید ہو گئے یا پھر اور بھی برہان وانی ہو گیا، اس طرح کے آپ کے جو گروپس ہیں جو کہ کشمیر میں تھے اور جو کہ سیلف ڈیفینس میں بلیو کرتے تھے کہ اگر آپ کو ویپنز بھی اٹھانے پڑیں تو آپ اٹھا لو ٹو سیو دا لائفز آف کشمیری پیپل اگینسٹ
the aggression of Indian army. کہ انڈین آرمی اگر بلٹس برسا رہی ہے، اگر کچھ کر رہی ہے، اگر اٹیک کر رہی ہے، اگر وہ بچوں کو کڈنیپ کر کے لے کے جا رہی ہے، اگر وہ عورتوں کو ریپ کرنے لگی ہے، تو وہاں پہ ایک پریزنس ہو ایسے گروپ کی کہ جو انہیں اس چیز سے روکے، which is the human right. Self-defense is the human right of every person on earth. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو وائٹ مینس کلب کے ممبرز ہیں G7، اور انڈیا اس میں انکلوڈیڈ، G7 میں تو انکلوڈیڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی انڈیا از دا ایلائی، وہ کبھی بھی آپ کو اس بات پہ سپورٹ نہیں دیں گے، بیکاز دے وانٹ یو انائیلیٹڈ، دے وانٹ یو ڈیسیمیٹڈ. اپنا حق آپ کو کوئی پلیٹ میں اٹھا کے نہیں دے گا، اپنا حق تو آپ کو لینا پڑے گا. وہ تو آپ کو سیلف ڈیفینس کا کبھی بھی حق نہیں دیں گے. وہ کہیں گے آپ ٹیررسٹ ہو، آپ مر جاؤ، آپ 70 سالوں سے آپ کا خون، یو ہیمریجنگ، آپ کا ملک ٹوٹ گیا سول کرائسس میں، اب پھر ٹوٹنے والا ہے جو حالات جا رہے ہیں. وہ تو یہی چاہتے ہیں بیکاز دے وانٹ یو ڈیسیمیٹڈ، انائیلیٹڈ. بٹ عمران خان واٹ ہی ڈڈ واز ہی میڈ دیئر نیریٹو آفیشیل بیکاز اس کو فیٹو کو خوش کرنا تھا، اور فیٹو کو خوش کرنے کے ایمبیشن میں اس نے ایسے ایسے کام کر ڈالے کہ اس کے مقابلے میں اب نواز شریف تو ہیرو لگ رہا ہے. بھٹو تو خیر بہت بہتر لگ رہے ہیں، نواز شریف جیسا بندہ بھی اس کے مقابلے میں اب ہیرو لگ رہا ہے، کیونکہ اس نے آپ کی ساری جو فریڈم سٹرگل تھی کشمیر کی، اس کو پیرالائز کیا. حافظ سعید کو اس گورنمنٹ نے پہلی دفعہ ٹیررسٹ کا لقب دیا. ایک ہیرو کو ٹیررسٹ کہنا، میں کہتی ہوں کہ دنیا کی ورسٹ ترین حرکت ہو سکتی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ یو ایس کو جب انہوں نے کنفرنٹ کیا، انہوں نے تو واقعی میں وار کرائمز کیے ہیں. ابو غریب میں دیکھ لیں، گواٹانامو بے میں دیکھیں، واٹر بورڈنگ، پتہ نہیں کیا کیا، وکی لیکس میں اسانج نے سب کو ایکسپوز کر دیا تھا. ان کا سارا جو ان کے وار کرائمز تھے وہ سب ایکسپوز ہو گئے تھے. عراق میں جو انہوں نے کیے، افغانستان میں جو کیے، جو ٹارچر سیلز تھے انڈسکلوزڈ، CIA کی جو حرکتیں تھیں، US کی ساری ایکسپوز کی. لیکن جب بات آ گئی کہ ICC میں ان کے وار کرائمز کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا اور بش کو ایز اے کرمنل اس کو پیٹیشن کیا جائے گا، تو وہ کھڑے ہو گئے، ٹرمپ کھڑا ہو گیا. اور ایون ابھی جو کرنٹ حکومت ہے جو کہ ٹرمپ کے خلاف ہے، وہ بھی کھڑی ہوئی ہے کہ نہیں، US کی آرمی جو ہے وہ بہت پاک صاف ہے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی وار کرائم نہیں کیا، اور ہمارے زندہ رہتے ہوئے ہوتے ہوئے مجال ہے کہ ICC کہ وہ ہمارے کرائمز کو انویسٹیگیٹ کر سکے. تو دس از وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو. لیکن یہاں پہ الٹا حال ہے. یہاں پہ عمران خان آفیشلی جاتے ہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ اور کہتے ہیں کہ پہلے ہوتا تھا ایسے، پہلے ٹیررزم کے لیے ہمارا ملک استعمال ہوتا تھا، اور پہلے ہماری آرمی کے آفیسرز جو تھے وہ ٹیررزم کراتے تھے، لیکن اب میں آ گیا ہوں تو آئی ول ناٹ الاؤ دا سوئل آف مائی کنٹری ٹو بی یوزڈ فار ٹیررزم اگینسٹ اینی کنٹری. اور حافظ سعید جیسے ہیرو کو انہوں نے ٹیررسٹ بنا کے پیش کر دیا پوری دنیا کے سامنے. اور مودی کا جو اتنا پرانا RSS کا جو اتنا پرانا نیریٹو تھا جس کے بیسس پہ انہوں نے ہمارا انٹرنیشنل بائیکاٹ کرایا ہوا تھا اور ہمیں ایز اے ٹیررسٹ نیشن پوری دنیا میں وہ پورٹرے کر رہے تھے، اس کے اوپر اس نے اپنی مہر سیل کر دی. سو ہی ہیز ڈن ایوری تھنگ دیٹ نواز شریف ڈڈ، اینڈ ہی ہیز ایکچولی ڈن ورس. اب ورس کر دیا ہے ٹو دا پوائنٹ کہ اب انسرجنسی اتنی زیادہ ہو گئی ہے پورے آپ کی پروونسز میں. بلوچستان میں اس وقت انسرجنس جو ہیں جگہ جگہ پاکستان آرمی کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. آپ کے پاکستان کے فورسز کے جو جوان ہیں وہ اپنی رائفلز اٹھانے کے باوجود بھی محفوظ نہیں ہیں. PTM بہت زیادہ امپاور ہو چکی ہے. PTM جو کہ CIA، موساد، اسرائیل، انڈیا کا ایجنڈا ہے، اور جو یہ ڈورینڈ لائن کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں 1947 سے، اب وہ اتنے زیادہ امپاور ہو چکے ہیں انڈر عمران خان کہ کسی بھی ٹائم پہ نیوز آ سکتی ہے کہ جی وہ علاقہ تو چلا گیا ہمارے ہاتھوں سے. انفارچونیٹلی اس لیول پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں. وہاں پہ روز وزیرستان میں، اب یہ خبریں تو چھپا دیتے ہیں نا، روز وہاں پہ ہمارے آرمی کے جوانوں کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، ان کی شہادتیں ہوتی ہیں. اور افغانستان میں ویسے اس وقت سول کرائسس ہونے والا ہے، کیونکہ یہ جو
افغانستان کا ایک جو فیکشن جو کہ کابل بیسڈ ہے اور جو کہ امریکہ اور موساد، اسرائیل، انڈیا کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے، جو چاہتے ہیں کہ ڈیورینڈ لائن ختم کر کے گریٹر اسرائیل یونون پلان کے حساب سے پورا پشتونستان ایریا کریٹ کیا جائے آؤٹ آف پاکستان، وہ اب سول کرائسس میں جا رہے ہیں اگینسٹ طالبانس جو کہ پرو پاکستان ہیں، اور وہ ایریا ہیٹ اپ ہوگا اور اس کے جو سیکویلی ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے۔ تو طالبان تو ہمیں پتہ ہے وہ ہار نہیں مانیں گے اور وہ موسٹ لائکلی وہی جیتیں گے، وکٹری انہیں کی ہوگی، بلکہ ہو چکی ہے، وچ از گڈ فار پاکستان، کیونکہ اینڈ وچ از گڈ فار افغانستان آلسو، کیونکہ دے کنٹرول 70 to 80% آف دا ٹیریٹریز آف افغانستان۔ ایک صرف کابل میں تو آپ حکومت بنا کے یہ نہیں نہ کہہ سکتے کہ آپ افغانستان کی پورے کے پورے ٹیریٹریز کے اوپر حکومت کرنے کے لائق ہو اور قابل ہو۔ You don't have control over the rest of the country, so how can you claim governance rights? So anyway, having said that, coming back to the point, so what is the right side of history? That is the important question to ask ourselves today. What is the right side of history today, right now, at this moment? خاقان عباسی گریٹ اسپیچ، الحمدللہ بہت زبردست، بجٹ واقعی خراب ہے، فضول ہے، اور اس سے مزید اس ملک کا ستیہ ناش ہوگا۔ آج میں نے خبر پڑھی سوشل میڈیا پہ، ٹوبا ٹیک سنگھ میں ایک عورت نے اپنی 2 بچیوں کو قتل کیا اور خود بھی خودکشی کر لی۔ اس کا میاں مزدور تھا اور وہ روز اپنے ہمساؤں سے مسالے اور بیسک یہ جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ لیتی تھی، اور پھر ایونچولی اس نے تنگ آ کے غربت سے، مفلسی سے اس نے خودکشی کر لی۔ یہ سفید پوش لوگ ہیں، مزدور طبقہ جو ہمارا ہے، یہ سفید پوش لوگ ہیں، یہ سفر کر رہے ہیں، اور شاہد خاقان عباسی نے بالکل یہ بات صحیح کی ہے، مزدور طبقہ سفر کر رہا ہے، کنسٹرکشن کا کام بالکل نیگلیجبل ہو چکا ہے، اور انہوں نے آج بجٹ میں بات کی کہ کنسٹرکشن والوں کو انہوں نے بہت زیادہ سبسڈیز دی ہیں اور بہت زیادہ ان کو چھوٹ دی ہے ٹیکسز میں اور ہر چیز میں، تاکہ کنسٹرکشن کا کام بڑھے، لیکن دا ریالٹیز دس کہ اس سے صرف کنسٹرکشن مافیا جو ہے وہ اور امپاور ہوگا۔ تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ عمران خان از نو لانگر دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری، اینڈ نواز شریف واز ناٹ دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری۔ Bhuttos are plus and minus. We have seen Zardari create a nightmare in Pakistan کہ اس بندے کو فراڈیا، مسٹر 10%، کہ جس طرح سے وہ 90% کھاتا تھا، 10% لگاتا تھا۔ پھر اس کی بہن آ گئی ادھی جس نے پیسے، یقین کرو کہ کلرک کی بھی نوکری ہے تو اس کے اوپر بھی پیسہ لگا دیا کہ اتنے پیسے دو گے تو میں تمہیں نوکری دوں گی۔ ساری کی ساری بیوروکریسی سندھ کی تباہ کر دی، اسی وجہ سے انسٹیٹیوشنز تباہ ہو گئے۔ کرپشن الگ ہے، شوگر مافیا جو ہے اس کا ایک بہت بڑا نام جو ہے وہ زرداری ہے، اور زرداری اور نواز شریف دونوں کو انٹرنیشنلی رینک کیا گیا ایز ون آف دا موسٹ کرپٹ لیڈرز آف دا ورلڈ، ناٹ جسٹ پاکستان۔ تو دے آر اے کمپلیٹ نو کہ آپ ان کو دوبارہ سے گورننس کا چانس نہیں دے سکتے۔ ہاں، آپ سوچ سکتے ہو کہ بلاول بھٹو جو ہے اس کو چانس دینا چاہیے، کیونکہ وہ تو بیٹا ہے نا، اس کو تو ابھی تک گورننس کا چانس ہی نہیں ملا ہے، تو اس کو آپ چانس دے سکتے ہو ایز دا گرینڈ سن آف ذوالفقار علی بھٹو اینڈ ایز دا سن آف بے نظیر بھٹو۔ زرداری کو کمپلیٹلی آؤٹ، لائک زرداری مائنس PPP، یو کین تھنک اباؤٹ اٹ، اینڈ دین اگین اٹس اے بگ if it's going to work out for Pakistan or not، لیکن ایٹ لیسٹ PPP کا یہ ہے کہ زرداری چاہے جتنا بھی ذلیل ہو، جتنا بھی کرپٹ ہو، اس نے بھی آئیڈیالوجی اور پیٹریوٹزم وائز جو چیزیں ہیں کہ نہ اس نے پاکستان آرمی کو کبھی ٹیررسٹ بولا ہے، اور نہ ہی اس نے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی اس طرح سے بے ایمانہ اٹیک کیا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں، ایون دو کہ وہ کرپٹ ہے اور وہ تھا اور ہے اور موسٹ لائکلی رہے گا، اس نے پاکستان کی آئیڈیالوجی اور پاکستان کی یہ جو بیسک پیٹریوٹک جو ایک ہوتی ہے چیز کہ نہیں آپ کچھ بھی ہو لیکن آپ نے پاکستان آرمی کو ٹیررسٹ نہیں کہنا، پوری دنیا کہہ رہی ہے،
لیکن آپ نے نہیں کہنا، آپ نے بلکہ پروو کرنا ہے کہ پاکستان آرمی ٹیررسٹ نہیں ہے. تو اس معاملے میں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہی از بیٹر دین دا ریسٹ آف دیم، کیونکہ وہ تو پھر بیسک چیز آ جاتی ہے نا کہ آپ اگر اپنے شہیدوں کو ہی دہشت گرد کہہ رہے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دین ایمان ہے ہی نہیں، پھر تو آپ انفٹ ٹو رول دس کنٹری ہو. اور عمران خان کا یہی پرابلم ہے، ہی از انفٹ ٹو رول دس کنٹری ناؤ، اور ہی از ناٹ آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. سو ہو از آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری؟ We technically have a leadership crisis right now. We have a big, huge vacuum of leadership, unfortunately, and we need a new party. We need new leadership. We need new people. اور یہاں پہ ہیں ایسے لوگ، بہت سارے لوگ ہیں. عبداللہ گل ہے، اس کا باپ ISI کا چیف رہ چکا ہے، اور ہم سب انہیں اتنا یونانیمسلی، مجھے کوئی ایک شخص بتا دو جو کہ حمید گل کو فراؤن کر کے یا اس کے دل میں اس کے لیے بغض ہو. ایوری بڈی لوز حمید گل. ISI چیف رہ چکے ہیں، اسٹیلر ریکارڈ ہے، ٹی وی پریزنس بہت زیادہ تھی پاکستان میں. انہوں نے بہت کوشش بھی کی کہ ریفارمز آئیں. عبداللہ گل ہیز بین ٹرائنگ ٹو میک ہز پلیس. چھوٹی سی اس نے اپنی پارٹی بنائی ہوئی ہے، تحریک جوانان آہستہ آہستہ مومنٹم کریٹ کر رہی ہے. وی ڈونٹ نو ہاؤ ہی از گونا ریئیکٹ اینڈ ہاؤ از گونا ایکٹ ونس ہی become something, but he should be given a chance as well. اور کون سی پارٹی رہے گی یہاں پہ؟ پارٹیاں بہت ہیں، لوگ بہت ہیں، لیکن ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، یونائٹ نہیں ہو رہے. اچھے لوگ ہیں، شہیر سیالوی ہے، آئیڈیالوجی پہ بات کرتا ہے، کانسٹیٹیوشن پہ بات کرتا ہے. اس کو بھی کیونکہ اس نے TLP کی سپورٹ کی تو اس کو بیچارے کو بھی کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے. اب انفارچونیٹلی یہاں پہ اتنی زیادہ ونڈکٹیو اور ریپریسو پالیٹکس چل رہی ہے عمران خان کے انڈر کہ وی آر ویری کلوز ٹو ہیونگ آئی وڈ سے اے ڈیموکریٹک مارشل لا، کہ ڈیموکریسی کے کور میں عمران خان از رننگ دس کنٹری لائک اے ڈکٹیٹر. اور جو سب سے آبویس جس کا سائن ہے وہ میں نے کل ہی ویڈیو بنائی ہے کہ وائی از دا پولیٹیکل ریپریشن آف TLP ورکرز ناٹ اے ہیومینیٹیرین ایشو فار دا انٹرنیشنل میڈیا. اگین کیونکہ وہ بیچارے جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں، اور جو انٹرنیشنل میڈیا اٹ ہیز اے سیریس اسلاموفوبیا پرابلم. TLP جو ہے خادم رضوی صاحب کی زندگی میں I admire what they're doing in terms of ideology کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اور جو ان کی رسپیکٹ ہے اور جو سٹانس ہے ان کا بہت کلیئر ہے کہ آپ نے جو ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. اسلامک لاز لے کر آئیں، آپ اسلامک کانسٹیٹیوشن لے کر آئیں، اسلامک سسٹم آف گورننس لے کر آئیں، اسلامک سسٹم آف فائنانس لے کر آئیں، وچ از سم تھنگ کہ جو قائد اعظم نے بھی کہا تھا، جس کے بیسس پہ ہم نے یہ ملک لیا کہ ایک اسلامک کنٹری بنے کہ جہاں پہ اسلام کے حساب سے ہم اس کو چلائیں. ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 میں ہمیں اسلامک کانسٹیٹیوشن زندگی میں پہلی دفعہ بنا کے دی. قادیانیوں کو اس نے ایز نان مسلم کلیئر کروایا کہ یہ نان مسلم ہیں، کیٹیگرائز کرایا، کہ جو زندگی میں پہلی دفعہ ہوا اور پہلے کوئی نہیں کرا سکا. سو آئی وڈ سے کہ آپ یہ ان کو مطلب دے ہیو اے ویری اسٹرانگ پریزنس ان پاکستان، دے ہیو اے لاٹ آف اسٹریٹ پاور اینڈ اور اگر ان کو موقع دیا جائے تو موسٹ لائکلی یہ ایسا یہاں پہ لائے عمل لے آئیں گے کہ جس میں اسلامک گورننس ہو سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی نے بھی ایک زمانے میں کراچی کا انہوں نے نظام سنبھالا تھا اور بڑے اچھے طریقے سے کیا تھا، لیکن اگین یہ لوگ گھبراتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں کہ یہ اگر ہم بہت زیادہ اسلامک لوگوں کو لے آئیں گے گورننس میں تو کہیں ہمارا انٹرنیشنل بائیکاٹ نہ ہو جائے. دیکھیں جی، عمران خان کی اتنی زیادہ سلینڈرنگ تھی پوری دنیا میں ایز طالبان خان کہ یہ پرو طالبان ہے، اور اس کا داخلہ تک US میں بند ہو گیا تھا اس بیسس پہ کہ یہ طالبانز کو سپورٹ کرتا ہے، اور ابھی بھی اس کو طالبان خان کہتے ہیں. لیکن آج وہی US ہے جو کہ طالبانز کے ساتھ بڑی عزت سے بیٹھ کر نیگوشیٹ کر رہا ہے. تو اگر آپ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ہم کسی رائٹ ونگ کو لے آئیں اور ہم کسی مذہبی پارٹی کو لے آئیں
اور پھر ہمارا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. پاکستان کو اگر آپ جتنا گراؤ گے اور جتنا ان کے سامنے گرو گے، یہ تو آپ کے اوپر اسٹیمپیڈ کر کے آپ کا جینا ناممکن کر دیں گے، جو کہ پچھلے اتنے سالوں میں ہمارے ساتھ ہوا ہے. آپ کو اگر اپنی آئیڈیالوجی پہ فخر ہے اور اپنی روٹس پہ فخر ہے، اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے یہ اچھا ہے اور ہم اس پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے، جس میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے بڑی بات ہے، جس میں ہماری توحید کہ صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکنا، جس میں ہمارے ملک کے ساتھ محبت، ہمارے ملک کی آرمی کے ساتھ محبت. یہ تین چیزیں تو بیسک ہے نا، کہ یہ تین چیزیں تو کسی بھی لیڈر میں ہونی چاہیے. نمبر 1 توحید، کہ سر صرف جھکاؤ اللہ کے سامنے. نمبر 2 عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کے اوپر تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کہ جہاں عشق کی بات آ جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. نمبر 3 پاکستان آرمی از دا بیسٹ. پاکستان آرمی کے خلاف آپ کچھ نہیں سن سکتے. یہ تین کوالٹیز جو ہیں جس لیڈر میں آپ کو نظر آتی ہیں، دیٹ از the right side of the history today. That is your leader. That is the one who should be in power right now in the PM House of Pakistan. And Imran Khan is not that leader. میں نے کل شرم والی بات ہے لیکن میں بھی کروں گی جانے سے پہلے، کہ عمران خان کی اب یہ حالت ہو چکی ہے کہ اگر فیٹف نے آج یا ICJ نے آج یہ لکھ کے کہہ دیا کہ عمران ہم چاہتے ہیں کہ تم نیشنل اسمبلی میں ہمیں مجرا کر کے دکھاؤ اپنی ساری پارٹی کے ساتھ، تو عمران خان کا مینٹل لیول یہ ہے کہ یہ فیٹف اور ICJ کے لیے نیشنل اسمبلی میں مجرا بھی کر دے گا. کیا ایسے شخص کو آپ اپنا لیڈر بناؤ گے؟ اللہ حافظ.